بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 27 دسمبر ہے سال 2021۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت سول ملٹری لیڈرشپ نے آج ایک اجلاس کے اندر ملک کے مفاد میں اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو نواز زرداری ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہوں گے۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جج بننے کے لیے بھی جعل سازی کی گئی، رانا شمیم کے پرانے کھاتے کھل گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو علم ہے کل ایک لفافہ کھلنے والا ہے، اس سے 12 گھنٹے پہلے جو پرانا ایک کھاتا کھلا ہے اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے۔ لیکن گوجرانوالہ کے اندر 2 بھائیوں کا بڑا اندوناک مرڈر ہوا ہے، اس خبر سے ہم آغاز کریں گے، چونکہ آئے روز اس طرح کے قتل و غارت گری کے واقعات ہوتے ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے دوست کمنٹس کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوست نے مجھے یہاں FIR کی کاپی بھیجی ہے اور یہ صدا کی ہے کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے، قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، اور پنجاب کے اندر راوالی کے اندر جو گوجرانوالہ کا بالکل ساتھ ہے اور ساتھ ایک طرف کیمپ ایریا ہے، اس جگہ پر 2 سگے بھائیوں کو اس طریقے سے مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک معمولی تلخ کلامی اور تنازع ہوا ہے یہاں پر، اور اس طرح کے واقعات چونکہ اوورال پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، اگر قانون کا خوف ہو اور پتہ ہو کہ یہاں پر ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہے، اور کوئی بھی گناہگار بچ نہیں سکتا، اور بے گناہ جو ہے وہ یہاں پر پھندے پر لٹک نہیں سکتا، تو یقین مانیے کہ اس طرح کی جرت پھر لوگوں کو نہیں ہوتی جب پتہ ہو کہ ہمارے بچنے کے 100 راستے موجود ہیں، اور وکلاء برادری اور سارے لوگ اپنے اپنے طور پر کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے، سچ اس جھوٹ اتنے بولے جائیں گے کہ اس کے اندر دب کر رہ جائے گا، کچھ قانونی سکم ہوں گے، اس کا فائدہ اٹھا کر ملزمان فائدہ اٹھائیں گے اور وہ بری ہو جائیں گے، تو پھر خوف ختم ہوتا ہے، اور جب خوف ختم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی وارداتیں آئے روز ہوتی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ راؤ والی جو ہے وہاں پر معمولی جھگڑے پر یہ فائرنگ ہوئی ہے، 2 سگے بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس حکام نے کہنا ہے کہ مقتولین کی جو شناخت ہے، ایک شہزاد اور ایک حنیف، یہ دونوں گجر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جواد خان ایک پٹھان ہے، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اور پولیس کے مطابق مقتول شہزاد کا گزشتہ روز جواد خان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ شہزاد اپنے بھائی حنیف کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ راستے میں دھاک لگائے، یعنی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور انہوں نے ان کا مرڈر کیا، فائرنگ کی، پہلے شہزاد کو پھر حنیف کو، اور ان کی بیوہ نے یہ مقدمہ درج کروایا اور FIR کا اندراج ہو گیا۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے، اللہ کرے کہ انصاف کا بول بالا اور میرٹ پر انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور ہمارے عدالتیں اس طرح کے جو ملزمان ہیں اور اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو جلد از جلد ان کو سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر قانون کا خوف پیدا ہو۔ اور آئے روز جو ہوائی فائرنگ جہاں پر ہو رہی ہے، ہر طرف آپ دیکھیے، یہ پنجاب حکومت اور عثمان بزدار کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اتنے IG آپ نے بدلے ہیں، لیکن تھانہ کلچر اور یہاں رشوت سفارش کا جو کلچر ہے وہ آپ نہیں بدل سکے، اور یہ اس حکومت کی بہت بڑی جو ہے وہ کمزوری ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آج ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہاں پر سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ رانا شمیم جو ہے اس نے بیان حلفی دیا، اس کا نواز شریف کے ساتھ تعلق بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ اس کا ابا جی جو ہے وہ نیب صدر تھے مسلم لیگ نون کے، اب سارا ان کا جو پرانے کھاتے کھلے، تو اب بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چونکہ کل عام سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس سے قبل رانا شمیم کے حوالے سے ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ یہ جب جج بنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے جعل سازی کی تھی۔ اب یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھنے لگا ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نواز شریف کے جتنے بھی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خواہ حاضر تربت ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کے معاملات انہی کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی منی ٹریل مانگیں گے تو وہ یعنی منی ٹریل نہیں دیں گے۔ ہمارے ایک فاضل جو جج صاحب تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ لندن کے اندر جو 3 فلیٹ آپ نے خریدے ہیں اس کی منی ٹریل بتا دیں، پیسہ کیسے گیا، کہاں سے کمایا، کتنے گئے، وہ انہوں نے نہیں دی، اور ادھر ادھر معاملات کرتے رہے۔ اور وہ سب سے بڑے ہمارے طبقہ ملامتیا کے جو ہے وہ انقلابی جج ہے۔ اب اسی طرح نواز شریف ہے، ان سے بھی منی ٹریل مانگی گئی، آج تک مانگی جا رہی ہے۔ بھائی وہ ہمیں بتا دو، چلو جج صاحبان جو تھے سپریم کورٹ کے، ان کو تو سمجھا نہیں سکے، میڈیا کے سامنے آؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میری یہ منی ٹریل ہے، اور یہ ججوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن منی ٹریل نہیں دی۔ ججز پر بھی الزامات لگائے، سپریم کورٹ پر مختلف طرح کے الزامات لگائے گئے، اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور سارا انتقامی بیانیہ بنا لیا گیا، چونکہ طاقتور خاندان ہے۔ اب یہ جو رانا شمیم ہے، یہ آپ کو علم ہے ایڈیشنل جج لگے کراچی کے اندر پہلے، پھر اس کو نواز شریف نے
چونکہ مسلم لیگ نون کے ورکر تھے ان کو نوازا اور چیف جج بنایا گلگت بلتستان کا۔ یہ بنیادی طور پر اکاڑا کے رہنے والے تھے، کراچی کے اندر انہوں نے وہاں پر ایجوکیشن لی، وہاں پر رہتے تھے اور وہی یہ کارکن بھی تھے اور جج بنے۔ اب اس وقت جو ہے چیف جسٹس رانا شمیم کو جو یہ خبر یہ آئی ہے کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بننے کے لیے اپنی عمر چھپائی۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے رانا شمیم کو مستقل جج بنانے کی تجویز مسترد کر دی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس نے گورنر سندھ کو خط میں رائے سے آگاہ کیا تھا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی کے خط میں انکشاف ہوا ہے کہ جج بنتے وقت رانا شمیم کی عمر 62 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ بار کونسل کے ریکارڈ میں پیدائش کا سال 1946 سے بدل کر 1950 کیا گیا، جبکہ رانا شمیم کو سندھ ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی کوئی سمری ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بطور ایڈیشنل جج رانا شمیم کی ایمانداری مشتبہ، قابلیت مایوس کن رہی۔ رانا شمیم ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، رانا شمیم کو مستقل جج بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ اس وقت کے چیف جسٹس نے ایک لیٹر لکھا تھا گورنر سندھ کو اور جواب دیا تھا کہ یہ بندہ نااہل ہے، اور پھر جب یہ چیف جج بنے گلگت بلتستان کے اندر، یہاں ہائی کورٹ کے اندر تو ان کو مستقل نہیں کیا جا سکا، تو پھر بھی یہ اس طرح کے مشکوک جو حرکات ہیں وہ ہوتی رہی اور ان پر اعتراضات ہوتے رہے، اور 1 سال تک وہاں جو وکلاء ہیں انہوں نے ہڑتال کیا۔ یہ ARY نے اور کچھ چینلز نے اس کو رپورٹ کیا، اور عام خبر ہے چونکہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس وہ لائے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ رانا شمیم جو ہے ان کا جو ایک کریکٹر، پرانا کھاتا جو کھل کر آیا ہے، اس کے اندر کیا واضح ہوتا ہے۔ اب ایک بڑی زبردست آج وزیر اعظم عمران خان نے 3 اجلاس جو ہیں ان سے آج انہوں نے خطاب کیا ہے۔ یعنی ایک تو معاشی پالیسی کے حوالے سے تھا، یعنی کسان دوست پالیسی کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ معاملات زبردست ہے کہ ہم چائنی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے اور فصلیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں، نقصان کم ہو، ادویات جو ہے بہتر طریقے سے استعمال ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہو، جو ہماری غذائی ضروریات ہیں اور بلکہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو، کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ دوسرا اکنامک زونز کے حوالے سے ہے تاکہ جتنے سرمایہ کار ہیں ان کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ون ونڈو آپریشن ہو، ایک ہی جگہ پر وہ آئیں اور ان کے سارے مسائل جو ہیں، سارے محکمے ایک جگہ صوبائی اور وفاقی وہ جمع ہوں۔ اعلان پہلے کیے تھے، عمل درآمد نہیں ہوا، جو خدشات ہیں ان کے دور ہوں، وہیں سے منظوری ہو اور ان کے مسائل حل ہوں، اور وہ اپنی انڈسٹری یہاں پر لگائیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ ایک 2 اجلاس جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن ایک تیسرا اجلاس ہوا ہے اور اس کا تعلق ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے، اور ملک کی جو سلامتی کے ساتھ اجلاس ہے اس کے اندر معاشی استحکام اور معاشی سلامتی اس کو نقطہ نمبر 1 قرار دیا گیا ہے۔ پہلے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے اندر تینوں جو مسلح افواج کے چیفز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، وفاقی وزراء نے شرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ظاہر ان کو ہیڈ کیا ہے۔ اب اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سروسز DGISI، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور وفاقی وزراء نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے، یہ بڑی عام بات ہے، یعنی انہوں نے بریفنگ دی ہے۔ اب اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی 2022 تا 26 4 سالہ یہ پالیسی اناؤنس کی گئی ہے ملک کی قومی سلامتی کی۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے پالیسی نہیں تھی، نہیں، پہلے بھی پالیسیز تھی، لیکن باضابطہ طور پر جب حالات بدلے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور پھر چائنا اور جو امریکہ کی اس وقت لڑائی ہے، اس تناظر میں پاکستان کا جو کردار ہے، جس طرح امریکہ کھل کر انڈیا کو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے اور خطے کو عدم توازن کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس ماحول کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ پالیسیز مستقل ہونی چاہیے، حکومت جو بھی ہو وہ اس پالیسی کو چلائے تاکہ معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں۔ لیکن اس کے اندر اعلامیے میں جو کہا گیا ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے، اور اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یعنی جب آپ کے جو لوگ ہیں وہ معیشت مضبوط ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، ان کی غربت کا خاتمہ ہوگا، ان کے عام مسائل حل ہوں گے، سسٹم بہتر ہوگا، ڈیلیوری بہتر ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ پھر یہ جو سلامتی ہے یہ ملک کی اور عام آدمی کی رہ سکتی ہے، ورنہ ملکوں کی جو سلامتی ہے وہ غربت، لا لیسنس اور جس طرح قانون کی حکمرانی کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اس طریقے سے یہ نہیں رہ سکتی۔ اب کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا اعلامیہ کے مطابق کہ ملک کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری تاریخی اقدام ہے۔ قومی سلامتی ڈویژن اور تمام متعلقہ اداروں کی کافی لائق تحسین ہے۔ پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں گے۔ وزیر اعظم کے باقاعدہ طور پر قومی سلامتی کی نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جو افراد ہیں یعنی ملک جو ہے اس کو معاشی طور پر مضبوط کرنا یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے، اور یہ اگر مضبوطی ہوگی تو پاکستان کی اور قوم کی اور ملک کی سلامتی رہ سکتی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے جس پر قومی سلامتی کے اداروں نے یعنی ہمارے مسلح افواج اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے اتفاق کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے حالات زندگی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس کے بنیادی جواب یہی ہے کہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو، جنہوں نے قومی چوری کی ہے ان کو سزا دی جائے، ہمارا عدالتی سسٹم بہتر ہو، ہمارا باقی جو سسٹم ہے ان اداروں کے اندر اصلاحات ہوں جو موجودہ حکومت ابھی تک کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مافیا ہے۔ آٹا چینی سمیت پیٹرول دیگر جتنے بھی مافیات ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، میرٹ کا بول بالا ہو، اور اگر یہ کام ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف اور یہ جو پورا ایک گینگ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے سفارش اور رشوت کے کلچر کو پروموٹ کیا ہے، اپنے ساتھ ملا کر تمام اداروں کی بیوروکریسی کو بھی کرپٹ کیا ہے، یہ ان کی موت واقع ہوگی۔ جو بدماشی ہے اس کا اس نظام سے آؤٹ کرنا ہوگا، اور اگر اس پر حقیقی معنوں کے اندر اتفاق ہوتا ہے تو یقینی طور پر ملک کی بقا سلامتی کے لیے یہ جو گینگ ہے جنہوں نے پچھلے 35-40 سال کے اندر ملک کو اس نیز پر پہنچایا ہے وہ ان کی سیاست وہ آؤٹ ہوں گے، اور باکردار، باصلاحیت، ایماندار جو لیڈرشپ ہے وہ ہر سطح پر ملک پر آئے گی۔ اب یہ سول اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے یقینی طور پر اگر عوام نے خوشحال ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار اور کرپشن کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے۔ تو اس پر یہ جو اتفاق رائے ہوا ہے اگر حقیقی معنوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یقینی طور پر زرداری اور نواز گینگ کا سیاست سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس پر واقعتاً عمل درآمد ہو سکے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔